آلك وأصحابك يا نور الله. جو مسجد میں ہیں وہ نفلی اعتکاف کی نیت کریں. نویت سنت الاعتکاف. درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے سردار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ پر انوار سے یعنی اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو لی. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے, قبلے کی طرف منہ کیا, سر سجدے میں رکھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دور کھڑے دیکھتے رہے. فرماتے ہیں بے کسوں کے مددگار سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ کیا, یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں حالت سجدہ میں اللہ پاک نے روح مبارک قبض نہ فرما لی. یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حکمت بتائی کہ میں نے طویل سجدہ کیوں کیا. فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جب امتی درود پڑھتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. امتی جب سلام پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت میں سلام, جمعے کی نماز کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے عاشقان رسول کی مساجد میں, ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول, تو درود بھی ہے سلام بھی ہے. ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو رحمت بھی نازل ہوتی ہے, اللہ کی جانب سے سلامتی بھی عطا ہوتی ہے.
بہت بیماریاں نہیں جاتی، دوستوں کی طرف سے پریشانیاں، طرح طرح کی آزمائشیں، آفتیں، یہ کیوں آتی؟ اس تعلق سے کچھ عرض کروں گا، اور ان آزمائشوں کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے۔ اچھا، آزمائشیں نعمت کے ساتھ بھی آتی ہیں، آزمائشیں تکلیف کے ساتھ بھی آتی ہیں۔ تو ان آزمائشوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شرعی احکامات جو ہم پر اللہ رسول کی طرف سے نافذ کیے گئے، یہ بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں، نعمتیں بھی ہمارے لیے آزمائش ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، بے اولادیاں، جملہ پریشانیاں، یہ بھی آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں کے آنے پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں، اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے، جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا، موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر بھلائی کے ساتھ ہماری آزمائش کی جاتی ہے، خیر کے ساتھ ہماری آزمائش کی جاتی ہے، شر کے ساتھ ہماری آزمائش کی جاتی ہے۔ ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے گزرتے گزرتے موت آ جاتی، اور ہم رب کائنات کی طرف پلٹ جاتے۔ یہ آتی جاتی ہوئی سانسیں زندگی کے لیے، یہ آتی جاتی سانسیں زندگی کے لیے ایک امتحان مسلسل ہے آدمی کے لیے۔ یہ زندگی امتحان ہے، تو امتحان کس لیے؟ تاکہ ظاہر ہو جائے کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ صاحب کیوں ڈراتے ہو بھائی، موت سے کیوں ڈراتے ہو، قبر سے کیوں ڈراتے ہو، آخرت سے دیکھا جائے گا۔ اللہ کے بندے، دیکھنا یہاں ہے، وہاں بھگتنا ہے، عمل یہاں ہے اور جزا یا سزا وہاں ہے۔ آخرت میں لائف ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد کی زندگی۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، اب کوئی خیر کے کام کرتا ہے، کوئی شر کے کام کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی بے نمازی ہے، کسی کے کے لیے پلنگ چھپکتے میں گزار
صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، امتحان ہے نا. شرائط پائی جاتی ہیں، حج فرض ہے، امتحان ہے نا. پیرنٹس کی خدمت، وقت دینا، خرچ کرنا، ادب کرنا، خدمت کرنا، امتحان ہے نا. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ماں، باپ، بہن، بیٹی، بیٹا، خالہ، پھوپھی، نانا، دادا، دادی، دادا، یہ جو قریبی رشتے ہیں، بلڈ ریلیشن جس کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ بھی امتحان ہے. شراب سے بچنا ہے، شرعی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے، یہ بھی امتحان ہے. جوئے سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے. یہ شرعی احکامات کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے. یہ امتحان کس لیے کہ کون فرما بردار اور کون نافرمان، کون شیطان کو فالو کرتا ہے، کون نفس کو فالو کرتا ہے، اور کون اللہ اور اس کے حبیب کی فرما برداری کرتا ہے. آئیے قرآن پاک سنو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، پرکھ ہو. پیدا کیوں کیا گیا؟ کیا حکمت ہے؟ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جانچ ہو. کس چیز کی جانچ؟ ایوکم احسن عملا، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. ایوکم احسن عملا، تم میں کس کا کام اچھا ہے. کون نیکی کرتا ہے، کون بدی کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، کون ریاکاری کے ساتھ عمل کرتا ہے، کون نیکی میں سستی کرتا ہے، کون نیکی میں چستی کرتا ہے. ایوکم احسن عملا، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کی تلاوت فرمائی. یہ جو میں نے آیت پڑھی، یہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے. اور میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی، مکی مدنی، رسول ہاشمی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں. اللہ کرے غلاموں کو بھی نصیب ہو جائے. موبائل سے جان چھوٹے تو تلاوت کریں، اور بعض کو موبائل کے فضولیات، سوشل میڈیا کے فضولیات یا گناہوں سے فرصت ملے تو قرآن کی طرف آئے نا اور سنیں. ملک کی تلاوت ہر رات کرے گا، یہ سورت اس کو عذاب، قبر میں جانا نہیں ہے. ہاں، کو پسند نہیں کرتا وہ بھی مرے گا. جو موت کے ذکر پر کہتے تھے یار کیا باتیں بور کر دیتے ہو یار، اور پتہ نہیں کتنے چہلم ہو چکے ان کے، کتنی برسیاں ہو گئی. مرتے ہزاروں آدمی نادان، آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، موت مان یا مت مان، آخر موت. تو میرے نبی سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے رات کو. اور جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اس کو عذاب قبر سے بچائے گی، قیامت قائم ہوگی. یہ سورت رب کی بارگاہ میں سفارشی بنے گی، رب سے بخشوائے گی، جنت میں لے کر جائے گی. ذرا بتائیں فزکس کی، کیمسٹری کی فضیلت بتا دو ذرا بھائی. ذرا باٹنی کی جو آپ کی بک ہے اس کی فضیلت بتا دو بھائی. جو آپ انگلش لینگویج میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، ذرا اس کی فضیلت بتاؤ نا. بھی قبر میں کیا کام آئے گا، قیامت میں کیا کام آئے گا، بتائیں نا فضیلت. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز علوم حاصل کرنا، میں فضیلت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ کتنے دعوت اسلامی والے پی ایچ ڈی کیے ہوئے، کتنے ایم فل کیے ہوئے، اور اب تو باقاعدہ دعوت اسلامی کے تحت اسکولنگ سسٹم ہے. دارالمدینہ کے نام پر فیضان اسلامک اسکول، اور ماشاءاللہ فیصل آباد میں دارالمدینہ کالج بھی، سائنس کالج،
اور کراچی میں بھی بچیوں کا کالج شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب آپ سنیں گے دارالمدینہ یونیورسٹی شروع ہو چکی. بات یہ ہو رہی فضیلت، تو سورہ ملک بخشوائے گی پڑھنے والے کو. بندہ خدا غور کر، پڑھنی آتی؟ ہاں جی آتی ہے. کسی قاری صاحب کو سنائیے کہ وہ کہیں کہ تجھے آتی ہے تو پھر صحیح آتی ہے نا، اور نہیں آتی تو پڑھ لیں بھائی. دعوت اسلامی کے تحت جو قرآن پاک صحیح پڑھانے کے ادارے ہیں ان میں آ جائیں. آپ سے فیس نہیں لیں گے، بس بھائی آ جاؤ. مدنی قاعدہ بھی دے دیں گے، بس بھائی آ جاؤ. تقریباً 2,10,000 سے زیادہ، 2,20,000 سے زیادہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان میں مفت میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. دعوت اسلامی والے صرف پاکستان میں، دنیا بھر کا نہیں بتا رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا یہ جانچ ہوگی کہ کون اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ بچتا ہے اور کون اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے میں زیادہ جلدی کرنے والا ہے. ابھی تو اذان نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی بھائی، ہو گئی اذان. اب تصویر نہیں ہوئی، ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں اور جماعت نکال دی. اللہ اکبر. دکان پر، آفس میں تو بڑی سپیڈ ہے ہماری بھائی. نماز میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں کیوں نہیں ہے؟ گناہوں میں بڑی تیزی، شیطان جلدی، توبہ استغفر اللہ. نیکی میں کیوں نہیں جلدی ہوتی؟ اللہ میں نصیب فرمائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کی تفسیر بیان کی کہ کون ایکم احسن عملا، کون اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے زیادہ بچتا ہے، کون اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے میں زیادہ جلدی کرتا ہے. تو شرعی احکامات جو اللہ کی طرف سے، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم پر عائد ہوئے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. کرنے والے کے لیے قبر کے معاملات اور ہیں، نہ کرنے والے کے لیے قبر کے معاملات اور ہیں. نیکی کرنے والے کے لیے آخرت کا معاملہ اور ہے، بدی کرنے والے کے لیے آخرت کا معاملہ اور ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. نیکی والا بدی والا برابر نہیں ہو سکتا. مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتا. عالم و غیر عالم برابر نہیں ہو سکتا. نیکی اور بدی والا بھی برابر نہیں ہو سکتا. نیکی کا انجام کچھ اور ہے، بدی کا انجام کچھ اور ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے شرعی احکامات جو نافذ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ امتحان. اللہ اکبر. بڑی گہری نیند آ رہی ہے، میٹھی نیند آ رہی ہے، اور دوسری طرف فجر کی نماز ہے. آزمائش ہے. کون نیند قربان کرتا ہے رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. ہائے ہائے. پچھلی رات رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگ والے آکار کھلائے دروازہ. تو کہتا ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. اور کتنی پیاری بات کہی، بے دردانوں نیند پیاری ستیا ہوش نہ
مندانوں تاک سجن دی جڑی ستیاں آن جگاوے درد مندانوں تاک سجن جڑی ستیاں نے جگاوے. امتحان کہ میٹھی نیند سوتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. حضرت ربیع بن خیثم، حضرت ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ تعالی نے کیا پڑھنی تھی؟ اللہ اکبر. رزق خدا کھایا کیا، فرمان وہ بھی فرمان حق تعالی کیا. اللہ اکبر. رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالی کیا. جس کا رزق کھاتا اسی کے فرامین پر عمل نہیں کرتا. نہ تجھے یہ احساس ہے کہ اللہ کی کرم نوازیوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور نہ تجھے سزاؤں سے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. گھر میں کیسے اٹھیں گے؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کتے کی خصلت ہے، ساری رات جاگتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سو جاتا ہے. ارے تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، شکر ادا کر. قولن بھی عملن بھی، زبان سے بھی حال سے بھی. دیکھیں مؤذن کیا کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم. رب کا قاصد کہہ رہا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، اور تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. امتحان، آزمائش کہ کون سچا بندہ ہے، کون مطیع و فرما بردار ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، کون نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کے روزے اللہ رسول کا حکم ہے پورا مہینہ رکھنے. بھوک لگتی، کمزوری آتی، کام کاج ہے، دیگر خواہشات ہیں، یہی تو امتحان ہے. حج کرنا ہے شرائط کے ساتھ جن پر فرضیت ہے. اب حج کرنا ہے، اتنا خط تو بہت بڑھ گیا، 10-12 لاکھ روپے. اتنا ٹائم کہاں سے لاؤں؟ آفس میں جانا ہوتا ہے، میرے بغیر تو بزنس نہیں چلتا، میرے بغیر تو گھر نہیں چلتا. تو قبرستان چلے جا، پتہ چل جائے گا کتنے کے بغیر کام نہیں چلتا تھا، آج قبر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کتنوں کی ایک خوش فہمی تھی، یہی وہم تھا کہ میں سب سے اہم ہوں. اب قبر میں پڑا ہوا ہے، نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو آزمائش ہے نا. ایک طرف سارے لوگ وہ الٹے الٹے لباس پہن کر گھوم رہے ہیں کہ کسی ہیرو کو دیکھا تھا، کسی کھلاڑی کو دیکھا تھا، اور
مصطفیٰ اپنانی. بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. اتنی پیاری بات کہی میرے آقا اعلیٰ حضرت نے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. تو امتحان ہے نا. تو اس مولوی بن گیا. ارے بھائی داڑھی رکھنے کا حکم اللہ کے حبیب کا ہے نا، کسی مولوی کا تھوڑی. اور جو علماء بتاتے ہیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں میرا ابا کہتا ہے، میرے دادا جان کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کا ارشاد ہے داڑھی بڑھاؤ، مجھے پس کرو، یہودیوں کی سی صورت مت بنو. وہ اپنی بات تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو امتحان ہے نا سنتیں اپنانی، اور امتحان ہے ہر طرف فیشن کے پتلے گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. تو امتحان ہے. اب کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں کامیاب فرمائے. میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ کے سائے میں زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے. غوث پاک سے سن لینا کامیابی کا نسخہ. کسی انگریز سے سننا ہے، کسی کافر سے سننا ہے، کسی سائنٹسٹ سے سننا ہے، فلاں کی تھیوری، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ. ارے مسلمان ہیں بھائی. ہم غوث پاک کی سنیں گے اور مانیں گے، غریب نواز کی سنیں گے اور مانیں گے، داتا صاحب کی سنیں گے اور مانیں گے، اولیاء کرام کی سنیں گے اور مانیں گے، صحابہ کی سنیں گے اور مانیں گے، اہل بیت اطہار کی سنیں گے اور مانیں گے، اپنے آقا کی سنیں گے اور سینے سے لگائیں گے اور مانیں گے، اللہ کا حکم سنیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہم نے کامیاب ہونا ہے نا، دنیا میں، نزا میں، قبر میں، حشر میں. تو یہ شرعی احکامات ہماری آزمائش کے لیے، اور ان پر عمل کیے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری سانس تک ہم نے شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جی ہاں، آخری سانس تک. میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. الحمدللہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، عاشقان رسول کا اجتماع ہے. قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے. سورہ حجر کی آیت نمبر 99 ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو. مرتے دم تک. ہاں، موت آ جائے پر نہ آئے دل کو آرام، دم نکل جائے پر نہ نکلے الفت تیری. نہ اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، نہ اس کے پیاروں کی. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور کافی خون بہہ جاتا ہے، غشی طاری ہوتی ہے. جیسے افاقہ ہوتا ہے تو آپ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ بتائے گا جی ادا کر لی. فرمایا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑے وہ حقیقی مسلمان ہی نہیں ہے.
پھر وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کی. اسی حملے میں زخمی ہونے کی بنا پر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، مگر نماز اس حالت میں بھی ادا کی. مرتے دم تک ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور اب غور کریں بھئی، نہ ہم زخمی ہیں، نہ ہم بیمار ہیں، نہ وینٹیلیشن پر ہیں، نہ ہاسپٹل کے کسی بیڈ پر، نہ اسٹریچر پر، نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ لنگڑے، ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھوٹ گیا، بے ہوشی کا عالم ہے، کیوں نہیں جاتا نماز کے لیے؟ کیا ہو گیا؟ مر گیا؟ جو مر جاتا وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ جو غشی میں ہے وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ حی علی الصلاۃ سن کر بھی مسجد میں کیسے جائے گا؟ ٹانگی ٹوٹ گئی ہے، سر پھوٹ گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے. اللہ کے بندے تو صحت مند ہے نا، کیوں نہیں بڑھتا مسجد کی طرف؟ تو دیکھیں، شرعی احکامات ہماری آزمائش کے لیے ہیں اور ان پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر اسلامی احکامات پر، شرعی احکامات پر عمل کریں گے تو ہم بھی سدھر جائیں گے، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ سب امن کا گہوارہ بن جائے گا. ورنہ چوریاں، ڈکیتیاں، گندے کام، استغفر اللہ، بدنگاہیاں اور قتل و غارت گیری، یہ کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ شرعی احکامات سیکھے نہیں، عمل نہیں کیا، اس کے بغیر امن کہاں ہے؟ اس کے بغیر سکون کہاں ہے؟ کبھی بھی سکون نہیں ملے گا. تو شرعی احکام جو ہیں اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہوتی ہے. اللہ ہمیں کامیاب کر، اللہ ہمیں کامیاب کر دے. امیر اہل سنت کی دعا ہے، وہ ہم دعا کرتے ہیں. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا. آمین. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا. یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو شرعی احکام کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے. ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے یمن سے روانہ ہوئی. سلیمان علیہ السلام کے دربار عالی سے کچھ فاصلے پر تھے. سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کو فرمایا، ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین. اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کو میرے حضور مطیع ہو کر حاضر. ایک طاقتور جن نے کہا، میں تخت حاضر کرتا ہوں آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے، یعنی چند گھنٹوں میں. فرمایا میں اس سے جلدی چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عاصم بن برقیہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. میں اسے، یعنی تخت کو، آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یہ ہے ولی کی کرامت، اور قرآن پاک میں ذکر ہو رہا ہے. میلوں دور 7 کمروں کے اندر تخت بلقیس رکھا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، پوری دنیا کے بادشاہ کے
درباری، آپ کی امت کے ولی، وہ کہتے پلک جھپکتے میں آ جائے گا، اور واقعی آ گیا۔ یہ شان ہے سلیمان علیہ السلام کے امتی کی اور ولی کی۔ میرے نبی کی شان کیا ہے اور آپ کے امت کے ولیوں کی شان و عظمت کیا ہوگی؟ اچھا، تخت آ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ هذا من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے ہے۔ اللہ نے کیوں انعام بخشا؟ یہ فضل آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ تخت بلقیس یوں آ گیا، اور آپ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ بڑے شریف آدمی ہوتے ہیں، بڑے گھر کے اندر رکھ رکھاؤ، پردہ، اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے، یہ اللہ نے مال دیا، مکان دیا، گاڑی دی۔ اور جب جاب اچھی لگی، آفیسر بن گیا، اب ماں باپ کو پوچھتے ہی نہیں۔ ایک شخص کا واقعہ مجھے کسی نے سنایا تھا، آپ نے اپنے بیٹے وہ ہوتا ہے اس کے اندر آ گیا، غالباً پائلٹ بن گیا۔ اب شادی ہوئی کسی وہ ایئر ہوسٹس کے ساتھ، اس نے شادی کی ترکیب کی، فیصلہ آباد کا تھا یہ۔ بہنیں، والد یہ وہاں پہنچے، غالباً والدہ بھی۔ تو اس پائلٹ نے ایسا سلوک کیا کہ تو ماں باپ کو دھکے دے دیتے ہیں ایسے بدنصیب ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اور ضرورت مندوں کو بھی بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ اب جو ضرورتیں پوری کرتا ہے تو اللہ اس کو اور دے دیتا ہے، ورنہ یہ نعمتیں واپس بھی چلی جاتی، چھن بھی جاتی ہیں، چھن بھی جاتی ہیں۔ اتنے لش پش آپ نے اتنا بڑا مکان بنایا ہوا ہے، اور کوئی غریب آدمی کہے کہ گھر میں بڑا فاقہ ہے، بڑی کہتے جی ہمارے تو خرچے نہیں پورے ہوتے، تو نہیں 7 کروڑ
سے راضی ہوتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، یہ واقعہ میرے نبی نے بیان کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک برس کا مریض تھا، یعنی جسم پر اس کی جگہ جگہ سفید سفید دھبے تھے۔ یہ اس نے کہا مجھے پسند ہے کہ میرا رنگ ٹھیک، برس کا مرض پھیرا، اللہ نے آنکھیں روشن کر دی۔ پوچھا کون سا؟ وہ کہتا محتاج آدمی ہوں، مسافر ہوں، راستہ اچھا کیا مجھے ایک اونٹ دے دے، منزل پر پہنچ جاؤں۔ مالدار آدمی ہوں، میرے آپ وراثت ملی ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا تو اللہ تجھے پہلے جیسا ہی کر دے۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آتا، اس سے یہ سوال جواب ہوتے ہیں، وہ بھی یہ جواب دیتا ہے کہ ہمارے تو خرچے نہیں پورے ہوتے، تیری کیا مدد کریں۔ فرشتے نے کہا کیا تو پہلے گنجا نہیں تھا؟ اللہ نے تجھے بال دی، اللہ نے تجھے کہ نہیں نہیں، میں تو جدی پشتی خاندانی آدمی ہوں، مالدار آدمی ہوں، مجھے پہلے جیسا کر۔ تیسرے کے پاس آتا ہے اور نابینا بن کر آتا ہے، کہتا ہے محتاج ہوں، مسافر ہوں، سفر کے اخراجات ختم ہو گئے، رب کریم کا واسطہ جس نے تجھے بینائی لوٹائی، تو نابینا تھا، اللہ نے تجھے آنکھیں دی، مجھے ایک بکری دے دے۔ اس دونوں اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ویسے حقیقت کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہاتھ کا میل، مال جو ہے ہاتھ کا میل ہے۔
ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمارا آغاز ہے ایک ناپاک قطرہ. اب کیا تھا؟ بلبل نے چہکنا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا. اب یہ شخص پریشان ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی کہ حضرت اس نے بولنا چھوڑ دیا. سلیمان علیہ السلام نے اس بلبل سے پوچھا کیوں خاموش ہو، بولتی کیوں نہیں؟ کہا علی جان میں اپنے وطن کو یاد کرتی تھی، اولاد کو یاد کر کے روتی تھی، اور لوگ میرے رونے کو گیت سمجھتے تھے. تو مجھے طوطے نے سمجھایا تو بے صبری کرتی ہے نا، بولتی رہتی ہے، اسی وجہ سے قید ہے. تو صبر کر، خاموش ہو، قید سے چھوٹ جائے گی. بس ہم نہیں بولوں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلبل کی بات سن کر اس کے مالک کو کہا تو نا امید ہو جائے، یہ نہیں بولے گی. اس شخص نے بات سنی تو کہا جب یہ بولے گی نہیں تو پھر مجھے پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس لیے تو اس کو رکھا تھا کہ اس کی آواز مجھے اچھی لگتی تھی، میں اس کی آواز کا تو عاشق ہوں. یہ کہہ کر اس نے اور بلبل کو آزاد کر دیا. تو دیکھیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی نے کیا سمجھایا. جی منیر بھائی پڑھیے. چپ رے سے موتی صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کس طرح؟ شرعی احکامات کے ذریعے سے. اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے نعمتوں کے ذریعے سے، کہ بندہ شکر گزار بنتا ہے یا کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے مصیبت میں مبتلا کر کے، تکلیف میں مبتلا کر کے، آزمائش میں ڈال کر. اولاد نہیں ہو تو اللہ کا امتحان، اولاد نہیں ہے تو تجھے کیا معلوم اللہ کے بندے یہ اولاد تیرا ناک کاٹے گی بڑا ہو کر، تجھے پورے معاشرے میں بدنام کرے گی. تو اللہ نے تجھے نہیں اولاد دی، تیرے حق میں یہی بہتر تھا. جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی اس کے حق میں یہی بہتر تھا. جس کو اللہ نے بیٹیاں دی بیٹے نہیں دی اس کے حق میں یہی بہتر تھا. جس کو اللہ نے بیٹے دیے بیٹیاں نہیں دی اس کے حق میں یہی بہتر تھا. اللہ پاک نے جس کو مالدار کیا اس کے حق میں یہی بہتر تھا. اللہ پاک نے جس کو غریب کیا اس کے حق میں یہی بہتر تھا. اللہ پاک نے جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہے عورت بنایا، جس کو چاہے لمبے قد والا بنایا، جس کو چاہا پست قد والا بنایا، جس کو چاہا مالدار کیا، جس کو چاہے غریب کیا. اس کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور بندوں کو کیا کرنا ہے؟ بندوں کو صبر کرنا ہے. ان بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگدستیاں، ناچاکیاں، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی ثواب ملتا ہے نا، اللہ کی رضا ملتی ہے نا. صحت اچھی ہے، اللہ کی رضا اچھی ہے. ہاں دیکھیں ہم صحت مند ہیں تو گناہ زیادہ کرتے ہیں، نافرمانی زیادہ کرتے ہیں، اور بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ بے اختیار نکلتا ہے، اللہ اللہ اللہ، بے اختیار اللہ اللہ کرتے ہیں نا. تو اس صحت سے جو غافل کرے، وہ صحت جو غافل کرے، اس سے وہ بیماری اچھی جو اللہ کی یاد دلاتی ہے، آخرت کو یاد دلاتی ہے. اور بیماریاں تو گناہوں کو معاف کرتی ہیں، بیماریوں سے تو درجات کی بلندی ہوتی ہے. اور یہ غربت کہتے جی بس میں تو
بہت غریب آدمی ہے، استغفر اللہ، اللہ ناراض ہو گیا جب ہی مجھے غریب رکھا ہے. نہیں بھائی، اللہ تجھ سے راضی ہے. حقیقتاً تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس سے راضی کس سے ناراض ہے. لیکن غربت جو ہے یہ سمجھے فائدے، غریب فائدے میں. آپ کو پتہ ہے کہ غریب آدمی مالدار آدمی کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. غریب فائدے میں ہے یا نہیں؟ ہم جھوم کر پڑھتے ہیں، جمعہ میں صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں نا، ہم غریبوں کے آگے ہم سربت پہ لاکھوں سلام. پڑھتے نا ہم، دیکھیں ہم فقیروں، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت، ثروت کا مطلب ہے دولت. ہم فقیروں کی دولت کیا ہے؟ پیارے نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں. مالدار ہوں، غریب تھوڑی. کیوں؟ میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے پاس غلامی مصطفیٰ کی سند ہے. وہ حقیقی اللہ نصیب کر دے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو. تو غریب فائدے میں. قوت القلوب کی روایت ہے کہ کافر مالدار اور کافر غریب، دیکھیں کافر جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. مگر دیکھیں کافر مالدار بھی ہے غریب بھی ہے. جہنم میں پہلے کس کو ڈالا جائے گا؟ پہلے مالدار کافر کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، غریب کافر کو بعد میں ڈالا جائے گا. اور جنت میں پہلے غریب مسلمان جائے گا، بعد میں مالدار مسلمان جائے گا. اب بتاؤ بھائی. اچھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالداروں کی طرف سے قربانی کی یا غریبوں کی طرف سے قربانی کی؟ غریبوں کی طرف سے قربانی کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی اور فرمایا یا اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتے ہو. غریب فائدے میں ہے نا. قیامت کے روز مالداروں کو ان کا حساب کتاب روک لے. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زکوٰۃ دی تھی، قربانی کی تھی، اپنے مال پر تکبر تو نہیں کیا تھا، گاڑی میں بیٹھ کر اترائے تو نہیں تھے، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھا. تو ان سے کیا سوال ہوگا بھائی، وہ اس کے پاس تو مال تھا ہی نہیں. تو غریب فائدے میں ہے. بہرحال یہ پریشانیاں، دشواریاں، تنگدستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں جو آتی ہیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں. اللہ پاک صبر کی توفیق دے. ایک بزرگ کا دو بزرگوں کا واقعہ سناتا ہوں. انہوں نے 50 سال تک اللہ کی عبادت کی. 50 سال. 50ویں سال دونوں میں سے ایک جو عابد تھے وہ خطرناک جسمانی مرض میں مبتلا ہو گئے. اب وہ روئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اتنے سال تیری فرما برداری کی، میں تیری عبادت کرتا رہا، تو نے مجھے پھر بھی بیماری میں مبتلا کر دیا، اور اتنی خطرناک بیماری، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم فرمایا اس سے کہو جو تو نے عبادت کی، ریاضت کی، ہماری ہی عطا کردہ توفیق سے کی ہے، ہمارے احسان کا نتیجہ ہے کہ تو عبادت کرتا تھا. باقی رہی بیماری تو تجھے اس لیے مبتلا کیا گیا ہے تاکہ تجھے نیک لوگوں کے مرتبے پر فائز کر دیا جائے. بیماری سے یاد رکھیے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی ہوتی ہے. اچھا یہ آزمائشیں آتی کیوں ہیں بھائی؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ دشواریاں کیوں آتی ہیں؟ اولاد نافرمانی کیوں کرتی ہے؟ یہ سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو شدید بارشیں ہو رہی ہیں، شدید گرمی ہو رہی ہے، وبائیں آ رہی ہیں، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. ہر ایک پر اس وجہ سے آ رہی، یہ نہیں کہیں بات کی جا رہی. ٹھیک ہے.
سنیے قرآن پاک، اللہ میں توفیق دے، پڑھیں اس کو. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے پاس کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں. قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی ہے، شدید بارشیں ہو رہی ہیں، پیداوار کی قلت ہو گئی ہے، تجارت میں نقصان ہو گیا، بے برکتی ہو گئی، طرح طرح کی بیماریاں، سمندری طوفان، طرح طرح کی آزمائشیں یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کے باعث رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو آزمائشوں کی دو حکمتیں کہ اللہ انہیں بعض کاموں کا مزہ چکھائے، یہ گناہوں کی سزا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایک شخص نے بدنگاہی کی، کسی خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا، لائے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا شرم نہیں آتی، کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ عرصے کے بعد تم اس گناہ کی سزا پاؤ. گناہ کیا، کسی لڑکے کو گندی نظر سے دیکھا، سزا ملے گی. یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اس گناہ کی سزا 30 سال کے بعد ملی. اللہ کی پناہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ہمیں مصیبتوں میں کیوں مبتلا کیا جاتا ہے، بخار کیوں آتا ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، گناہ چھوڑ دیں، نمازیں قضا نہ کریں، ہم نمازی بن جائیں. جو زکوٰۃ ہم نہیں دیتے تو اللہ سے معافی مانگے اور پچھلا سارا حساب کتاب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کریں. برن اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیں کامیاب فرما دے. اپنے حبیب کے صدقے میں امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا. امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرمائے. گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ہم اچھی صحبت اختیار کریں، نیک دوست بنائیں، نمازی دوست بنائیں، خوش عقیدہ دوست بنائیں، نعتیں پڑھنے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، صحابہ اور اہل بیت کی شان و عظمت کے گن گانے والے دوست بنائیں، یا غوث کہنے والے دوست بنائیں، نیک ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے دوست بنائیں. گناہوں سے بچنا ہے تو نیک دوست بنائیں، ہم بھی نیک ہو جائیں.